السلام علیکم۔ دینی ورثہ چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا کریں اللہ اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص عطا فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو کچھ سنے اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما اور اخلاص بھی عطا فرما۔ اخلاص پر ایک بات یاد آئی، صحابہ کی جماعت جب ایران کا علاقہ فتح کرتی ہے تو جس وقت صحابہ کی جماعت رضی اللہ عنہم اجمعین بادشاہ کے محل میں داخل ہونے لگے تو ایک صحابی کے ہاتھ میں بادشاہ کا تاج آیا۔ تاج اتنا قیمتی تھا، ہیرے اور جواہرات سے ایسا مرصع تھا کہ آپ اس کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بادشاہ کے محل کے دروازے پر جو پردے لگے ہوئے تھے ان پردوں کو جب آگ لگائی گئی تو تقریباً ایک ایک پردے سے 70,000 مسقال کا سونا زمین پر گرا، اور اس تاج کی کیا قیمت ہوگی یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ میں اخلاص پر بات کر رہا ہوں۔ تو وہ صحابی رسول جس کے ہاتھ میں تاج آیا، قیمتی تاج ہے، اگر وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو اس کی اپنی زندگی تو کیا اس کی اولاد کی زندگی بھی سنور جاتی، اولاد در اولاد جو ہے وہ لطف اور مزے اٹھاتی۔ لیکن دل میں اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور ہمارا ہر کام دکھلاوے کا ہے، ریاکاری میں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری، تہجد کی نماز پڑھی تو لوگوں کو بتلایا میں صبح کی نماز کے لیے تہجد کے لیے جا رہا تھا تو فلاں بات ہوئی، یعنی بتلا رہے ہیں کہ میں تہجد گزار ہوں۔ کسی کو اللہ کی راہ میں دیا تو وہ بھی بتلایا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ تو بات کر رہا تھا جب وہ تاج ہاتھ میں آیا تو دل میں خیال آیا کہ اللہ یہ تاج جب میں جرار لشکر کی خدمت میں پیش کروں گا، صحابہ کی جماعت موجود ہوگی تو جرار لشکر یہ تاج لے کر شاباش دے گا کہ کتنا تو ایماندار انسان ہے، کتنا مخلص انسان ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے یہ تاج تو پیش کر رہا ہے۔ تو فرمایا یا اللہ اس میں ریاکاری پیدا ہو جائے گی۔ اب کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اے اللہ تیری ذات جاننے والی پہچاننے والی ہو، باقی کوئی ذات پہچاننے والی نہیں، میں اس وقت جرار لشکر کو پیش کروں۔ تاج ہاتھ میں پکڑا، اپنے چہرے کو چھپایا، چہرہ چھپانے کے بعد جرار لشکر کی خدمت میں پہنچے۔ جا خالد بن ولید نام ہے، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ خالد بن ولید سر سجدے میں رکھے رو کر کہہ رہے ہیں اللہ اے اللہ ہمیں فتح نصرت عطا فرما۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ رات کے وقت مصلی کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہے ہوتے
اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوتے تھے. سبحان. اب رو کر کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں فتح نصرت عطا فرما. اتنے میں یہ صحابی پہنچے. فرمایا السلام علیکم. تو خالد بن ولید نے سر اٹھایا, وعلیکم السلام کا جواب دیا. اور یہ بھی مسئلہ بتلاتا جاؤں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب آپس میں برابری ہو, آمنا سامنا ہو, تو سلام ضرور کریں. اگر سلام نہیں کرتا تو گویا کہ اس نے ایک مسلمان کا حق جو ہے وہ چھین لیا ہے, حق ادا نہیں کیا. جب حق ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں گناہگار ہو جائے. یہ مسئلہ سنیے. آج ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں, یوں تو ہم نے پوچھا کیا حال ہے بھائی, طبیعت کیسی ہے جی, بچے کا کیا حال ہے جی, مبارک ہو جی, فلاں کامیابی, لیکن سلام نہیں کیا. کوئی زیادہ بے تکلف دوست ہو نا تو ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں, وہ بدبختہ کیا حال ہے پڑھا جی. اب وہ جواب دیں دے کنجرا بالکل ٹھیک ٹھاک. نعوذ باللہ, خدا معاف فرمائے. یہ تو میں نے معمولی گالیاں دی ہیں, اس سے بڑی گالیاں. فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب بھی آپ آمنا سامنا ہو تو سلام کرو. فرمایا اگر کوئی مسکرا کر سلام کرتا ہے اور وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے تو فرمایا جتنے صغیرہ گناہ ہیں اللہ سارے کے سارے معاف فرما دیتے ہیں. اللہ خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے, بہانہ کہ کسی ذریعے سے امت محمد رسول اللہ بہانہ بنائے میں اس کے گناہوں کو بخشوں. یہ بہانے ہیں خدا کی طرف سے. فرمایا خبردار خیال رکھ, تو اپنے گھر میں داخل ہونے لگ تو قرآن کا حکم ہے, قرآن کی آیت ہے. ہم نے قرآن تو پڑھا لیکن قرآن سمجھا نہیں. آج ہم نے انگریزی پڑھی لیکن انگریزی کو سمجھ کر پڑھا. پڑھیں, ضرور پڑھیں, انگریزی گناہ نہیں ہے. اگر اس نیت پر پڑھیں کہ اللہ میں انگریزی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کسی انگریز کو اسلام کی دعوت دوں گا, تو اللہ کی قسم یہ انگریزی پڑھنا بھی عبادت ہوگا. نیت بدل دو, نیت. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی شخص مکان بنا رہا تھا. فرمایا کہ حضرت تشریف لائیے, دعا کیجیے. حضرت والد صاحب تشریف لے گئے. بات سمجھ آ رہی ہے نا, آ رہی ہے کہ نہیں؟ آواز ٹکرا تو نہیں رہی؟ تو حضرت والد صاحب اس مکان میں جو نیا مکان بنا تھا تشریف لے گئے. اب دعا کے لیے ہاتھ کھڑا کیا انہوں نے. فرمایا اللہ اس گھر میں برکتیں عطا فرما. روشن دان لگا ہوا تھا گھر میں. پوچھا میرے بھائی روشن دان اس طرف آپ نے کیوں رکھا؟ کیونکہ اس طرف مسجد تھی, مسجد اس طرف تھی اور روشن دان بھی اس طرف رکھا ہوا تھا. پوچھا کہ روشن دان کیوں رکھا تو نے یہاں؟ اس نے کہا مولانا استاد جی ہوا کے لیے رکھا ہے, جب تک ہوا آتی رہے. تو جواب میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میرے بھائی اگر تو یہ کہہ دیتا کہ اس طرف مسجد ہے, مسجد میں اذان ہوگی, جب اذان ہوگی تو گھر میں آواز آئے گی, جب آواز آئے گی تو میں باوضو ہو کر مسجد میں نماز با جماعت ادا کروں گا. اللہ کی قسم جب تک روشن دان یہ گھر قائم رہتا, تو قبر میں چلا جاتا تو تیری قبر اس روشن دان کی وجہ سے روشن رہتی. میں اب کر رہا تھا نیت بدل جائے. نیت کھانا تو ہم نے کھانا ہے, کھانا عادت ہے نا. یوں کر لیں کہ یا اللہ یہ کھانا تیرے نبی نے کھایا تھا اور ہمیں کچھ طاقت مل جائے گی, تیری عبادت کریں گے اور بسم اللہ پڑھ کر یہ لقمہ توڑیں گے تو اللہ کی قسم یہ عادت بھی عبادت بن جائے. اللہ عادت ہے, عادت کو عبادت بنانا ہے, صرف نیت بدلنی ہے. نیت. پانی پینا ہے, ہاتھ میں پکڑا ہے جی, پر میں بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 سانس میں پانی تو پی لے, اللہ کی قسم یہ عادت عبادت بن گئی. اللہ نیت بدل کہ اللہ میں پانی اس لیے پیتا ہوں کہ تیرے نبی محمد رسول اللہ نے پانی پیا تھا. اللہ اکبر, میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں. ہاں لیٹرین میں جانا, بیت الخلاء میں جانا, اب بیت الخلاء میں جا رہے ہیں. فرمایا جاتے وقت تو بایاں پاؤں پہلے اندر رکھ, دعا نہیں آتی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا لفظ کہہ دے. نکلتے وقت تو
دایاں پاؤں پہلے نکال، دعا نہیں آتی تو الحمدللہ کا لفظ کہہ دے، اللہ کی قسم یہ لیٹرین کا جانا بھی عبادت بن گئی، خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈے، بہانہ ہے۔ اور اس میں اخلاص بھی پیدا ہوگا۔ ایک اللہ والے بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں، لیٹرین میں داخل ہو رہے ہیں، غلطی سے دایاں پاؤں پہلے رکھ دیا، غلطی سے رکھنا تھا تو دل میں خیال آیا، اوہو تو نے تو محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف کر دیا، سنت کا جنازہ تو نے اٹھا لیا۔ بس ایک آہ نکلی، آہ کی اف اللہ، زمین پر گرے اور وہیں فوت ہو۔ اللہ، آج سنت کے جنازے اٹھتے ہیں لیکن ہمیں افسوس نہیں ہوتا مسلمان ہوں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاڑا جاتا ہے لیکن کبھی غم نہیں ہوا مسلمانوں۔ اولاد نماز نہیں پڑھتی لیکن کبھی پوچھا تک نہیں، بیوی نماز نہیں پڑھتی کبھی پوچھا تک نہیں۔ مسلمانوں پوچھ لیا کرو، ہم نے یوں تو پوچھا اولاد سے، بیٹا نماز سکول گیا تھا یا نہیں؟ پوچھا نا آپ نے، پوچھیں۔ ہم نے یوں پوچھا سکول گیا تھا یا نہیں، کام پر گیا تھا یا نہیں، دکان پر گیا تھا یا نہیں۔ اگر نہیں گیا تو ابا کہتے ہیں بدبختہ کل تیرا مستقبل تاریک ہوگا، کہتے ہو نا۔ لیکن کون سا ابا ہے جس نے یہ کہا ہو بیٹا صبح نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھی تو کون سا ابا ہے جس نے یہ کہا ہو بیٹا کل تیری قبر تاریک ہوگی؟ خدا تو کیا جواب دے گا؟ کسی نے کہا نہیں۔ ہمیں قبر بھول گئی مسلمان، ہمیں موت بھول گئی ہے۔ ہم نے یوں سمجھا ہے کہ ہم نے یہاں دنیا میں قائم رہنا ہے۔ نہیں نہیں، ہر روز جنازہ ہوتا۔ آج صبح بھی اذان، نماز پڑھنے کے بعد آواز آ رہی صبح بھی، فلاں کا جنازہ فلاں وقت پر ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری ادھر سے آواز آ رہی تھی دائیں طرف سے کہ فلاں کا جنازہ فلاں وقت پر ہوگا۔ مسلمانوں کو اپیل کی جاتی ہے کہ جنازے میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کر لیں، اور جنازے اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں اور ہر روز اٹھاتے ہیں۔ اور ہم نے یوں سمجھا ہوتا ہے بیچارہ اللہ کا بندہ، یہ اچھا بندہ تھا، یہ چلا گیا ہے، ہم نے یہاں باقی رہنے۔ نہیں نہیں، آج اس کا جنازہ ہمارے کندھے پر ہے، اللہ کی قسم کل ہمارا جنازہ بھی کسی کے کندھے پر ہوگا۔ آج اس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، کل ہمارا بھی جنازہ کوئی پڑھنے والا ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو لوگ دفنا کر ہاتھ اٹھا کر مغفرت و رحمت کی دعا کر لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری موت کے بعد کوئی ہاتھ اٹھا کر مغفرت و رحمت کی دعا کرنے والا بھی ہوگا کہ نہیں۔ اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، شراب پیتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، ڈاکہ ڈالتے مر گئے، قتل کرتے مر گئے، تو ہمارے پیچھے ہاتھ اٹھا کر مغفرت و رحمت کی دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سے یہ دعا کر لیا کرو، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما۔ کہہ دو نا اللہ عمر میں برکتیں عطا فرما، اوقات میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، عزت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، شہادت کی موت نصیب فرما۔ کبھی کہہ دیا کرو اور شہادت کی موت کی تمنا کر لیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے جس مسلمان کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، جہاد کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، موت شہادت کی تمنا پیدا نہیں ہوئی، فمات مات علی النفاق، اس کی موت نفاق پر آئی ہے، ایمان پر نہیں آئی۔ آج کہہ دو نا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ مرنا تو حق ہے مسلمانوں، موت حق ہے یا نہیں؟ کون زندہ رہا؟ کہاں گئے بڑے بڑے محلات والے؟ مسلمانوں یہ زندگی، یہ دنیا جو ہے نا، یہ کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا انما الحیات الدنیا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر۔ او مسلمانوں خیال رکھنا، خیال رکھنا، یہ زندگی یہ کھیل ہے، تماشا ہے، تماشا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، ڈرامہ ہے، تماشا ہے، کھیل ہے، ماحول ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ دل لگا دیا ہے۔ اصل زندگی تو قبر کی ہے، معاشر کی ہی زندگی ہے، اصل زندگی جنت کی زندگی ہے۔ اللہ ہماری وہ زندگی بہتر بنا، یہ زندگی بھی بہتر بنا، دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔
ہم نے صرف دنیا کی زندگی کو مد نظر رکھا، آخرت کی زندگی ہمیں بھول گئی۔ میں اس دن اسلام پنڈی سے آ رہا تھا، راستے میں سڑک بلاک تھی، راستہ بند ہے، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ایک نوجوان آدمی گزر رہا ہے سڑک سے، کس انداز میں اپنے آپ کو یوں گھسیٹ کر تقریباً 10 منٹ لگے اس کو سڑک عبور کرتے ہوئے، 10 منٹ۔ اس وقت دل میں خیال آیا سبحان اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا انما الحیات الدنیا لعب، کھیل تماشا ہے، کھیل ہے۔ کسی اپنے بندے کو گاڑی اور موٹر کار دے دی، کسی کو ہوائی جہاز میں بٹھا دیا، کسی کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا دیا، کسی کو وہ صحت عطا فرما دی کہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اور کسی کو پاؤں چلنے کو نہیں دیے، وہ سرین کے بل گھسیٹ کر چل رہا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ کسی خام کے گھر میں اس کے کتے کھیر اور مکھن کھاتے ہیں، لیکن مسکین کے دروازے پر، یتیم کے دروازے پر کوئی روکھا سوکھا ٹکڑا پہنچانے والا بھی کوئی نہیں۔ تو کھیل اور تماشا نہیں تو اور کیا ہے مسلمانوں؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ کراچی میں صدر بازار میں کھڑے ہوئے تھے، ایک بارات گزر رہی ہے، دلہا اوپر بیٹھا ہوا ہے، دلہا کے بھائی بہن جو ہے نیچے گزر رہے ہیں، تو نگارے ہیں اور ڈھول بج رہے ہیں، اور پھر تماشا ہے، ساتھ گانے گائے جا رہے ہیں، کھیل ہے، اور ساتھ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، ہمارے بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، ایک جنازہ ہے، جنازے کے نیچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور رو کر کہہ رہے ہیں اللہ آج کے بعد ہم ابا کس کو کہیں گے، اللہ آج ہم یتیم ہو گئے۔ وہی بازار ہے، یہاں سے بارات گزر رہی ہے، وہاں سے جنازہ گزر رہا ہے، ایک ہی بازار ہے، مٹھائی والی دکان ہے، ساتھ کپڑے والی دکان ہے۔ مٹھائی کی دکان پر آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے میرے بھائی معلوم ہے آپ کو 15 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، 15 سال کے بعد 15 کلو مٹھائی دے دو۔ وہ کہتے مبارک ہو، دوسرے سن رہے تھے جی مبارک ہو، جی مبارک ہو، جی جہاں سے گزرتا ہے جی مبارک ہو، اللہ نے 15 سال کے بعد بیٹا دیا، اور ساتھ کپڑے والی دکان ہے۔ آدمی وہاں رو کر کہتا ہے میرے بھائی ایک ہی بیٹا تھا جس کی عمر 15 سال کی تھی، وہ بھی اللہ نے سنبھال لیا ہے، مجھے کفن کے لیے کپڑا دے دو تاکہ بیٹے کو کفن تو پہنا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے مسلمان، کھیل اور تماشا، لیکن ہم نے کھیل تماشے کے ساتھ دل لگا دیا۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو غسل دے کر، کپڑے پہنا کر، ہار پہنا کر، جھولے میں بیٹھا کر، جھولا جھلا کر، تالیاں بھی بجاتا ہے، سیٹی بھی بجاتا ہے، کہتے بیٹا مزہ آ رہا ہے نا۔ اور دوسرا شخص اپنے چھوٹے نونہال بچے کو، خوبصورت بیٹے کو غسل دے کر، کفن پہنا کر، قبر کی تاریکی میں جب رکھتا ہے، آسمان کی طرف پھر اٹھا کر کہتے ہیں اللہ میں قبر کے اندھیروں میں اپنی اولاد کو رکھ کے جا رہا ہوں، اللہ تیرے سہارے پر چھوڑے جا رہا ہوں، تو اس کی حفاظت فرما اللہ۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے۔ دولہا جا رہا ہے، دلہن ساتھ بیٹھی ہے، دروازے تک پہنچے، دلہن فوت ہو گئی۔ قدرت بے نیاز ہے جی، دلہا ہے، دلہن ہے، برات جا رہی ہے، نگارے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، ساری کی ساری بس تباہ ہو گئی۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، تماشا ہے، ڈرامہ ہے۔ ہم نے کھیل تماشے کا ساتھ جو ہے اپنا دل لگا دیا مسلمانوں۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب آپس میں ملے تو سلام کریں، یاد ہے نا میری بات؟ پر میں جب کوئی شخص مسکرا کر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی یوں بات کہنی ہوتی ہے کہ اللہ سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے، اللہ 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں، 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، 10 مغفرتیں فرماتے ہیں، اور صغیرہ گناہ سارے معافی فرما دیتے۔ فرمایا اپنے گھر میں داخل ہونے لگو، اپنے گھر میں۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ او ایمان والو خیال رکھنا، خیال رکھنا،
لا تدخلوا بیوتا، اپنے گھر میں بھی داخل نہ ہونا، غیر بیوتکم، کسی غیر کے گھر میں داخل نہ ہونا، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ غیر کے گھر میں جب تک اجازت نہ ملے داخل نہ ہونا، اپنے گھر میں جب تک سلام نہ کرنا گھر میں داخل نہ ہونا۔ لا تدخلوا، مولانا بیٹھے ہیں حافظ عمر دراز صاحب، عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں، ان سے پوچھ لو، باقی علماء بھی بیٹھے ہیں۔ لا تدخلوا بیوتا، قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، غیر بیوتکم، کسی غیر کے گھر میں بھی، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ پوچھ لینا اور جا کر سلام کرنا۔ آج ہم نے سلام کرنا چھوڑ دیا، گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام نہیں کرتے۔ میں اس دن یہ بات کر رہا تھا تو ایک شخص کھڑے ہو کر کہتے ہیں استاد حضرت استاد جی کاری سے شرم آتی ہے نا جی، بیوی کو سلام کریں جی، بچوں کو سلام کریں جی، باپ کو سلام کریں، ماں کو سلام کریں، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ ہائے ہائے، گھر میں بے حیا قسم کا آلہ پڑا ہے، جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، جوان بیوی ساتھ بیٹھی ہے، جوان بہن ساتھ بیٹھی ہے، جوان بیٹا ساتھ بیٹھا ہے، بوڑھا ابا ساتھ بیٹھا ہے اور بوڑھی اماں ساتھ بیٹھی ہے، بے حیا قسم کی، محبت کی، بے غیرت قسم کی فلم لگی ہوتی ہے، وہاں تجھے حیا نہ آئے، وہاں تو حیا نہیں آتا، سلام کرتے ہوئے حیا آتا ہے۔ حضرت سلام کیسے کرتے؟ مسلمانوں ہماری غیرت کہاں گئی؟ غیرت ختم ہو گئی، اللہ کی قسم غیرت ختم ہو گئی۔ پر میں جس دل سے غیرت اٹھ جاتی ہے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ جب تک غیرت رہے گی حیا رہے گا، ایمان رہے گا، غیرت اٹھتی ہے حیا بھی نکلتا ہے، ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں غیرت عطا فرمائے۔ غیرت کا یہ عالم ہے، یہ میں کچھ فن تقریر میں آپ کے سامنے اظہار نہیں کر رہا، کوئی خطاب نہیں کر رہا، کوئی مقررانہ انداز میں بات، میں آپ کو ایک سبق، ایک واعظ، ایک نصیحت کر رہا ہوں، ایک درس ہے۔ اللہ کرے اس کو جو ہم کہیں، جو کچھ سنیں، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن کی بات رمضان شریف میں، پچھلے رمضان شریف میں آیا ہوا تھا، میں گھر پہنچا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، کون بھائی؟ پھر دروازہ، میں آ رہا ہوں، کون بھائی؟ میں آتا ہوں، کون ہو تم؟ میں دروازے پر پہنچا، ایک مونچھوں والا ہٹا کٹا نوجوان جی، اور مونچھ کو تا بھی دے رہا تھا۔ جب میں پہنچا میں نے کہا جی کیا حال ہے، کیا بات؟ ادھر دیکھو نا جی، یہ بیوی نے جوتے مارے ہیں، دیکھو نا جی، یہ سارا کنفا میرا جو ہے نا یہ سارا شل ہو گیا، ادھر سے دیکھو نا کپڑے بھی پھاڑ دیے، ادھر سے دیکھو نا۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو آخر لگے حضرت ہی کرو نا کوئی نصیحت کر کے تھوڑی گال میں کہ بدبخت تو نہیں چھوڑے نہیں، میں کو چھوڑے سی، تو مار کھا کے میں کو مار کھوانا چاہتے ہیں، بس مان۔ مسلمانوں جب غیرت دل میں نہیں رہے گی تو بیویوں کے جوتے ضرور کھائیں گے۔ غیرت پیدا کرو نا، غیرت یہی ہے نا، گھر میں یہ اس قسم کے آلات نہ رکھو۔ لیکن آج علماء کے گھر بھی محفوظ نہیں، میں کس سے کہوں، کہاں کہوں؟ اے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں اور ہر روز کہتا ہوں اللہ کم سے کم علماء کے گھروں کو تو محفوظ فرما دے اللہ۔ اللہ حیا ختم ہو چکا ہے، اور میں خیال رکھوں اپنے گھر میں جب داخل ہونے لگ تو سلام کر کے جا۔ سلام تو درکنار، آج تو ہمارے گھروں میں نمازیں نہیں، آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں رحمان نے ڈیرے اٹھا لیے، شیطان نے ڈیرے لگا دیے، آج خدا کی لعنت تو برستی ہے، خدا کی رحمت نہیں برستی۔ گھر گھر میں تکلیف ہے یا نہیں؟ گھر گھر میں مصیبت ہے، ناچاکی ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، نماز نہیں، اولاد نماز نہیں پڑھتی پرواہ نہیں، بیوی نماز نہیں پڑھتی پرواہ نہیں، خود نماز نہیں پڑھتا، تاش کھیل رہا ہے، اذان مل رہی ہے، فلم لگی ہوئی ہے، فلم کے شوق کو نہیں چھوڑا، اللہ کی نماز کو چھوڑ دیا۔ خدا کی رحمتیں ہمارے گھروں میں برسیں گی۔ مسلمانوں اللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں عطا فرمائے، کہہ دو نا اللہ اپنی خصوصی رحمت عطا فرما۔ وہ کیسے رحمت آئے گی؟ جب ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہوگا
اور بہانے ہیں خدا کی طرف سے بہانے ہیں. پر میں رات کو جب تو لیٹنے لگ سونے لگ کم سے کم 1 منٹ کے لیے دائیں کروٹ میں یوں سو جا اور یوں یہ لفظ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پر میں اگر تجھے موت کی نیند آ گئی تو اللہ سیدھا تجھے جنت عطا فرما دے. پر میں جب تیری عادت ہوگی سوتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی, جب موت کی نیند آنے لگے گی تو تیری زبان پر خود بخود کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا. اٹھتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی تیری عادت ہوگی, جب تو قبر سے اٹھے گا تو تیری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا. خدا کے ہاں بہانے ہیں بہانے, لیکن ساری چیزیں ہم نے چھوڑ. تو میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں, فرمایا خیال رکھ اپنے گھر میں بھی داخل نہ ہونا جب تک کہ سلام نہ کرنا. اور ہم نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, جب گھر میں داخل ہونے لگتے پہلے آواز لگاتے, جب قریب آتے تو سلام فرماتے اللہ. فرمایا جب آواز لگا کر آؤ گے, اگر کوئی غیر محرم عورت تمہارے گھر میں بیٹھی ہے تو وہ سنبھل جائے گی تاکہ تیری نگاہ غیر محرم کے نگاہ پر نہ پڑے. لیکن اب تو حیا کا مسئلہ کچھ اور ہے مسلمانوں, پردہ اٹھ گیا. میں نہیں کہتا کہ پردہ کرو, لیکن میں ان سے ضرور کہوں گا جو برقع اٹھا کر مارکیٹوں میں پھرنے والی عورتوں پہ اور جو بازاروں میں پھرنے والی عورتیں ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے برقعے کو رسوا تو نہ کرو. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, رسوا نہ کرو, برقعہ چھوڑ دو. سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام آیا تو بات کرتا جاؤں. جب موت کا وقت قریب آنے لگا, بیمار پڑی, تو سمجھ لیا کہ اب یہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں صحت یابی نہیں ہو سکتی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے پردہ فرما رہے تھے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لائیں, اور جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو نبوت کھڑی ہو جاتی. اللہ, نبوت کھڑی ہو جاتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ, جب بھی سیدہ فاطمہ آتی ہیں آپ کسی تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پھر بھی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا عائشہ, جس کے لیے ملائکہ استقبال کرے محمد رسول اللہ استقبال کیوں نہ کرے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت تشریف لائیں, آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے. سیدہ فاطمہ نے جب دیکھا ابا کی حالت کو تو رو کر کہتی ہے اللہ, میرا ابا مجھ سے جدا ہونے والے ہیں. تو اتنے میں اللہ کے نبی نے آنکھ کھولی, دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا کو روتے ہوئے دیکھا. تو فرمایا بیٹی اپنا کان ذرا میرے منہ کے قریب کر, میری زبان کے قریب کر. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب کان قریب کیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی, میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے خاندان میں ملاقات ہوگی تو تیری ملاقات میرے ساتھ ہو جائے گی. تو تیار ہو جا, تو نے بھی جلدی آنا ہے. اللہ. تو 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہاں سے دنیا سے انتقال فرما گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب دیکھا کہ تکلیف ہے, اپنی باندی کو بھیجا, جاؤ کوئی کوس لے کر آؤ, لکڑیاں لے کر آؤ. لکڑیاں لے کر آئی, لکڑیوں کی کوس بنائی, چارپائی کے اوپر باندھا, پھر اس کے اوپر چادر دی. جب دیکھا کمرہ بن گیا ہے, پھر کمرے کے اندر سو گئی. پھر فرمانے لگی لوگوں, پھر باندی سے کہا جاؤ سیدنا علی کو بلا کر لے کر آؤ. تو سیدنا علی جب آئے تو پوچھنے لگی علی مجھے یہ بتلاؤ, کہیں میرے جسم کا کوئی حصہ تو نظر نہیں آ رہا, کہیں میرے جسم کا کوئی کپڑا تو نظر نہیں آ رہا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاطمہ کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا. فرمایا علی خیال رکھنا جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو اس حال میں اٹھے تاکہ غیر محرم کی نگاہ میرے کفن پر بھی نہ پڑے. اللہ اکبر. وہ لوگ تھے, وہ سیدہ فاطمہ الزہرا, رات کے وقت جنازہ اٹھا. فرمایا رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھے تاکہ جنازے کی کیفیت بھی کوئی نہ دیکھ سکے. اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کندھے پر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا ہوا تھا. اور جب قبرستان پہنچے ہم تو سیدنا ابو ذر غفاری نے آواز لگائی قبر کو, یا قبر یا قبر تدری من التی جئنا بہا الیک. او قبر خیال رکھنا کیا تو جانتی ہے ہم کس ذات کو, کس شخصیت کو تیرے پاس لے کر آئے ہیں. پھر رو کر فرماتے ہیں ہذہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
او قبر خیال رکھنا، خیال رکھنا، یہ فاطمہ بنت محمد ہے، لخت جگر ہے محمد الرسول اللہ کی، خیال رکھنا، اس کی عزت احترام کرنا. هذه زوجۃ علی مرتضی، خیال رکھنا یہ سیدنا علی کی گھر والی کو ہم لے کر آئے ہیں. هذه الحسن والحسین، یہ اماں ہے حسن کی حسین کی، خیال رکھنا. صحابہ فرماتے ہیں قبر نے اپنے حال میں جواب دیا، ما انا موضع حسب ولا نسب. او لوگوں خیال رکھنا، خیال رکھنا، میں حسب نسب کا مکان نہیں ہوں. میں نہیں جانتی کہ محمد رسول اللہ کی لخت جگر ہے، میں نہیں جانتی وقت کا بادشاہ ہے یا گدا ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، وقت جو بھی ہے میں یہ نہیں جانتی. بات یہ ہے بل انا موضع عمل صالح، میں تو عمل صالح کا مکان ہوں. اگر کوئی عمل صالح لے کر آئے گا تو میرا سلوک بھی خیر والا ہوگا، اگر عمل صالح والا نہیں ہے تو میں بھی وہ سلوک کروں گی جو شر والا سلوک ہوگا. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما دے. آج تو لوگوں نے عذاب قبر کا بھی انکار کر دیا. اللہ کی قسم یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کو ملیں گے، میں کوئی یہ قبر مراد بھی نہیں، یہ قبر مراد بھی اس دن کی بات ہے. مولانا مردرا صاحب، حضرات علماء کرام حضرات جتنے بیٹھے ہیں، یہ ذرا توجہ سے بات سننا. میں اس دن حاجی فقیر محمد صاحب کا جنازہ پڑھا رہا تھا نمبر 4 سکول میں. یہ 2 ہفتے قبل کی بات ہے. ایک شخص جنازے کے دوران، ابھی جنازہ پڑا ہے، ابھی جنازہ شروع نہیں کیا، لوگ کھڑے ہیں. قاری صاحب نہ، قاری صاحب یہ دسو نا صاحب، قاری صاحب یہ دسو نا صاحب، تسا جو آدھے ہو صاحب قبر دی زندگی ہے والی کو جو ایسا قبر چ رہے سوں تے رکھے سوں، ایک قبر کے حسن نہ ویسی صاحب، قبر کے حسن نہ ویسی. ہائے ہائے، حدیث ہے میرے نبی محمد رسول اللہ کی، ہائے ہائے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو منکر نکیر آ جاتے ہیں اور میت کو اٹھا بٹھاتے ہیں. سوال ہوگا، مذاق کر رہا ہے کہ قبر میں حفر تو نہیں جائے گا. میں نے کہا اس کو اس موقع پر کیا جواب دوں؟ میں نے کہا اچھا یہ بتلا دیجئے. مختصر سا جواب دے دیا. لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا ماں کے پیٹ میں بیٹا زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے یہ بتلا دو. ماں کے پیٹ میں بیٹا زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے یہ بتلا دو. سانس لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ اللہ اس کو رزق پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا؟ تو کہنے لگا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے، سانس بھی لیتا ہے. میں نے کہا جب ماں کے پیٹ میں اللہ اپنے اس بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے تو قبر کے پیٹ میں بھی اپنے بندے کو زندہ رکھ سکتا ہے. بس بات. جب ماں کے پیٹ میں کبھی آپ نے نہیں سنا کہ ڈاکٹر نے کہا ہو کہ بچہ گزر گیا ہے، چاہے گرمی کا موسم ہے چاہے سردی کا موسم ہے، تماشا بنا ہے، ڈرامہ بنا رکھا ہے ان لوگوں نے. صحیح احادیث موجود ہے. اگر یہ قبر مراد نہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں کیوں تشریف لے جاتے؟ آدھی رات کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سردی کی راتیں ہوتی، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی اور اللہ کے نبی اپنے حجرے مبارک کو چھوڑ کر قبرستان تشریف لے جاتے، جنت البقیع تشریف لے جاتے. اور میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے نبی یوں ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں اللہم اغفر، اے اللہ اہل بقیع کی مغفرت فرما، اللہ رحمت فرما، اللہ رحمت فرما، اپنے نبی محمد کی دعا کو ان کے حق میں قبول فرما. اللہ. او مسلمانوں، اگر یہ قبر مراد نہیں تو اللہ کے نبی حجرے میں بیٹھ کر دعا مغفرت رحمت کی کر سکتے تھے. جنت البقیع میں قبرستان میں آنے کی ضرورت نہیں تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد جس وقت فوت ہوئی، اللہ کے نبی قبر میں اترے. خود اترنے کے بعد قبر میں سو گئے. سونے کے بعد فرمایا اے میرے بھائی علی، اپنی اماں کو میرے حوالے کرو، میری اماں کو میرے حوالے کرو. جو ہی قبر میں رکھا ساتھ سو گئے. اللہ کے نبی روتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. فرمایا اے اللہ
یہ میری وہ اماں ہے جس نے دنیا میں میری خدمت کی، اے اللہ میرے کپڑے دھوئے، یا اللہ اس نے مصیبت کی زندگی بسر کی، اے اللہ اس نے میری بڑی خدمت کی، آج تیرے پاس ہے اللہ، تو اس کے لیے جنت کا قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں سے محفوظ فرما دے۔ صحابہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص مبارک بھی اتاری، قمیص مبارک اتارنے کے بعد سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنی چچی کے اوپر یہ قمیص بھی رکھ دی، رو کر فرماتے ہیں اللہ یہ قمیص میں نے قبر میں رکھ دی، اب اس قبر کو جنت کا باغ تو بنا۔ عجیب کام فرمایا، آپ ان کی قبر میں لیٹے بھی ہیں، اپنی قمیص مبارک بھی ان کو پہنائی بھی۔ اللہ کے نبی جواب میں فرماتے لبستھا لتلبس لباس الجنہ، جس وقت میں محمد نے اپنی قمیص فاطمہ کو پہنائی، اللہ کی قسم اللہ نے جنت کا لباس سیدہ فاطمہ کو پہنا دیا۔ وَاضْطَجَعْتُ فِي قَبْرِهَا حَتَّى تَفْتَحَ لَهَا أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، میں محمد اس وقت تک قبر میں لیٹا رہا جب تک کہ جنت کے دروازے کھل نہیں گئے، اس وقت تک محمد قبر میں رہے۔ اللہ اللہ۔ وَقِرَأْتُ الْقُرْآنَ حَتَّى نُوِّرَ قَبْرَهَا، میں نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی تو اللہ نے قرآن کے نور سے میری چچی کی، میری اماں کی قبر کو منور فرما دیا۔ اللہ، اگر یہ قبر مراد نہیں تو پھر تو سارا ڈرامہ بن جائے گا مسلمانوں۔ اور اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں اللہ اے اللہ مجھے اجازت دے، میں اپنی اماں کی قبر سیدہ آمنہ کی قبر پر زیارت کے لیے جاتا ہوں، اللہ اجازت دے، اے اللہ اجازت دے۔ اوپر سے اللہ نے فرمایا اے نبی اے محمد الرسول اللہ جائیے، تشریف لائیے، تشریف لے جائیے، اپنی اماں کی قبر کی زیارت کر لیجیے۔ او مسلمانوں، یہ تو کہتے ہیں یہ قبر مراد نہیں، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اجازت دے میں اپنی اماں کی قبر کی زیارت کرتا ہوں، جبکہ 300 میل کا فاصلہ ہے، گرمی کا موسم ہے، سواری بھی ساتھ نہیں، موٹر کار کا زمانہ بھی نہیں، پیدل سفر ہے، صحابہ کی جماعت بھی ساتھ ہے۔ نبی کو تو علم نہیں کہ یہ قبر مراد ہے یا نہیں، لیکن 14ویں صدی کا مسلمان کہتے ہیں یہ قبر مراد بھی نہیں ہے۔ اس کو علم ہے یہ قبر مراد نہیں، نبی کو علم نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی، پھر تو ڈرامہ بنانا تھا نعوذ باللہ من ذالک۔ چلو نبی کو علم نہیں تھا، اللہ کو تو علم تھا، اللہ فرما سکتے تھے نا میرے نبی یہ قبر مراد ہی نہیں، تیری اماں اس قبر میں ہے بھی نہیں، تو اس قبرستان میں کیوں جاتا ہے، 300 میل کا فاصلہ کیوں سفر کا یہ تکلیف اٹھاتے ہیں، اپنے صحابہ کو کیوں تکلیف میں ڈالتے ہو، مت جائیے۔ لیکن اللہ نے فوراً فرما دیا، جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جائیے میرے نبی محمد رسول اللہ کو یہ سلام اور پیغام دے دیجئے کہ جائیے اپنی اماں کی قبر کی زیارت کر کے واپس آئیے۔ اور اللہ کے نبی تشریف 300 میل مدینہ سے اس مقام کی ہم نے بھی زیارت کی ہے، لیکن آج اس مقام کا راستہ انہوں نے بند کر دیا ہے، ان کے نزدیک قبرستان میں جانا بدعت ہے نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی حکم فرمائے قبرستان میں جاؤ، زوروا قبورکم، قبرستان کی زیارت کرو اور ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرو۔ فرمایا تمہارے والدین میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب والدین فوت ہو جائیں تو ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرو گے۔ اگر وہ دنیا میں تم سے ناراض ہو کر گئے تھے، جب مغفرت اور رحمت کی دعا کرو گے، ان کے لیے خیرات اور صدقات کرو گے، جب رو رو کر اللہ سے ان کے لیے مانگو گے تو اللہ ان کی روح کو جب خوش فرمائیں گے، جب وہ آپ سے خوش ہوں گے تو کہیں گے اللہ میری اس اولاد کو بھی اس وقت تک موت نہ دے جب تک ان کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو جائے۔ اللہ، یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں مسلمانوں، یہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جس وقت میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے یہ کہتا ہے یہ قبر مراد ہی نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں ان سے وہ کون سی قبر ہے، کہاں ہے علیین و سجین میں قبریں ہیں، آسمان کون سے آسمان میں وہ قبریں ہیں، ذرا بتلاؤ تو صحیح۔ یہ نہیں بتلا سکتے۔ یہی قبر تو تھی جس پر اللہ کے نبی کھڑے ہو کر فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، او قبروں میں رہنے والوں تم پر اللہ کی سلامتیاں ہوں، اللہ کی رحمتیں برسیں، اللہ کی طرف سے مغفرتیں تمہاری قبروں پر آئیں۔ کبھی آپ نے یوں نہیں فرمایا السلام علیکم یا پہاڑ، کبھی آپ نے یوں نہیں فرمایا السلام علیکم یا میدان،
کبھی بھی نہیں فرمایا السلام علیکم یا دریا، لیکن جب قبرستان میں پہنچے فرمانے لگے السلام علیکم یا اہل القبور، او قبروں میں رہنے والوں تم پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سلامتیاں بھیج رہے ہیں۔ اللہ یہ کہتے قبر مراد بھی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جس وقت اذا وضعت الجنازۃ علی اعناقہم، جس وقت تم اپنے جنازوں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہو، ان کانت صالحۃ، اگر وہ نیک ہے صالح ہے تو بار بار یہ میت کہتی ہے فقالت قدمونی قدمونی قدمونی، اور جلدی کرو مجھے اپنے مقام تک پہنچاؤ، جلدی کرو مجھے اپنے مقام تک پہنچاؤ۔ فإن كانت غیر صالحۃ، اگر وہ برا ہے، کافر ہے، گناہگار ہے، ظالم ہے، جابر ہے، تو قالت یا ویلہا این تذهبون بها، چیخ چیخ کر کہتے ہیں لوگوں مجھے کہاں لے جا رہے، مت لے جاؤ، میری تباہی ہے، بربادی ہے، مت لے جاؤ، مت لے جاؤ۔ اللہ کے نبی وضاحت فرماتے ہیں یسمع صوتها جميعا، پوری کائنات اس کی آواز کو سنتی ہے، الا الانس والجن، مگر انسان اور جن آواز کو نہیں سن سکتے۔ لو سمیا، اگر سن لیتے، لصائقا، تو ڈر جاتے، جب ڈر جاتے جنازہ پھینک دیتے، جنازہ دفنانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ میں حدیث بخاری اور مسلم کی پڑھ رہا، اللہ یہ کہتے ہیں میت ہے جی، تختہ ہے جی، ہے ہڈیاں ہیں جی، مر گیا ہے جی۔ ہاں ہاں اللہ کی قسم، اپنے کانوں سے مسجد نبی کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ بکواس کر رہا تھا کہ نبی بھی مر گیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اگر میں کہوں تیرا باپ مر گیا ہے تو تجھے غصہ ہے، اور نبوت کے بارے میں تو بھونکے تو مجھے غصہ نہ ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ مسلمانوں، قبر کی زندگی ہے، قبر میں عذاب بھی ہے، قبر میں راحت بھی ہے۔ اللہ ہماری قبروں میں راحت عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو منکر نکیر آ کر سوال کرتا ہے من ربک، او قبر کے مہمان اٹھ بیٹھ، جلدی کر بتلا، من ربک، من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ اور روز اقدس سے لے کر ہماری قبر تک سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو سامنے کر دیا جائے گا۔ یہاں بھی خدا کی رحمت ہوگی، اللہ وہاں بھی خدا کی رحمت ہوگی کہ منکر نکیر یوں اشارہ کر کے بتلا خود رہا ہے من نبیک، او قبر کے مہمان جلدی کر بتلا، من نبیک، یعنی کہہ دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہہ دے محمد الرسول اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر قبر میں امتی نے مجھے پہچان لیا، میں اس امتی کو محشر کے میدان میں ضرور پہچان لوں گا۔ اگر قبر میں امتی نے نہ پہچانا، پھر محشر کے میدان میں بھی اس امتی کو نہیں پہچانوں گا۔ اللہ قبر میں اپنے نبی محمد رسول اللہ کی پہچان کرا دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تیسرا سوال، ماں دینوں کا تیرا دین کون ہے؟ کیا دین ہے تیرا؟ میں اس دن اپنے ڈاکٹر نجم الدین جو بڑے بھائی کی ہمارے بھابھی صاحبہ فوت ہوئی، ایک ہی ان کا بھائی تھا، کیونکہ محرم ساتھ نہیں تھا، میں بھی اترا قبر میں۔ غیر محرم بھی رکھ سکتا ہے، یہ مسئلہ سن لیں۔ اگر محرم نہیں موجود، پہلے تو بہتر یہ ہے کہ عورت کو محرم رکھنے والا ہو قبر میں، اگر محرم موجود نہیں تو غیر محرم بھی قبر میں رکھ سکتا ہے۔ جب میں نے رکھنے کے بعد میں نے کہا کہ ابھی تو اسے سوال ہوگا من رب کو، تو کہہ دینا ربی اللہ۔ سوال ہوگا من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ تو جواب دے دینا محمد الرسول اللہ۔ جب سوال ہوگا ما دین، تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب دے دینا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ مسلمانوں، رات کو میں سویا، خواب میں نے دیکھا وہ کہہ رہی ہیں کہ تو آپ مجھے تلقین کر رہے تھے، ادھر سے مجھ سے سوال ہو رہا تھا،
آپ جواب بھی بتلا رہے تھے، میں ان کو جواب سنا رہی تھی. اللہ اللہ یہ قدرت بعض مرتبہ دکھاتی بھی ہے. مان لو قبر کی زندگی ہے، مان لو. تو میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں، بات ہماری اخلاص کی چل رہی تھی، بات کہیں نکل گئی، بات نکل گئی ہماری. میں بات کر رہا تھا کہ وہ صحابی آئے. کہاں آئے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. کون خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ خالد بن ولید ہیں جب فوت ہونے لگے تو روتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں روتے کیوں ہو؟ فرمایا ساری زندگی جنگیں لڑتا رہا اور پورے جسم پر تقریباً 3000 زخموں کے نشان ہیں. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخم کا نشان نہ ہو، لیکن میں چارپائی پر مر رہا ہوں، میں نہ ہوں تو کون روئے؟ تو فوراً ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں خالد تجھے معلوم نہیں، تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا تھا کہ تو سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی تلوار ہے. اگر تو میدان جنگ میں ٹوٹ جاتی، میدان جنگ میں ٹوٹ جاتی، شہید ہو جاتی تو دنیا ہمیں تانا دیتی کہ اللہ کی تلوار کو ہم نے توڑ دیا ہے. تو خالد تو ٹوٹ کر نہیں جا رہا بلکہ چھوٹ کر جا رہا ہے. اللہ اللہ، چھوٹ کر تو جا رہا ہے، ٹوٹ کر نہیں جا رہا. جب خالد بن ولید نے یہ بات سنی تو فوراً آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر فرماتے ہیں صدق رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا. پھر رو کر فرماتے ہیں اللہ میرا ایک عمل ہے اور تو کوئی عمل نہیں. ایک رات ایسی تھی انتہائی سردی تھی، اے اللہ بارش بھی برس رہی تھی، اے اللہ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، اے اللہ اس کے اندر برف باری بھی تھی، اے اللہ سردی کی وجہ سے علاقہ بھی سرد تھا، ہم جہاد کر رہے تھے، میدان تھا، کوئی کمرے بھی نہیں تھے، کوئی بچنے کی جگہ بھی نہیں تھی. تو اے اللہ میں نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ خندقیں کھود دو. صحابہ خندقوں میں داخل ہو گئے. میں نے کہا ڈھالیں اوپر رکھ دو، تو انہوں نے ڈھالیں اوپر رکھ دی تھیں. اے اللہ دشمن کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں صحابہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو ساری رات اے اللہ میں ہاتھ میں تلوار لے کر اور اپنی ڈھال پکڑ کر اس سردی کے اندر پھرتا رہا، ان خندقوں کے اوپر میں پہرا دیتا رہا اور یہ کہتا رہا اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی حفاظت فرما، اللہ اس عمل کو قبول فرما، جنت مجھ پر واجب فرما. اللہ مسلمانوں آج جہاد کا نام سن کر بھی ہم کام جاتے. اچھا جہاد بھی کرنا ہے؟ ہاں ہاں مسلمانوں موت حق ہے، اللہ کی راہ میں یہ زندگی کیوں نہ لگ جائے. وہ بھی تو لوگ تھے. ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پیتے بچے کو لے کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس موقع پر جب بدر کا اعلان ہو رہا ہے، کون ہے جو بدر کے میدان میں جہاد کے لیے تیار ہو؟ وہ عورت آئی اپنے بچے کو کہتی ہے یا رسول اللہ میرے اس بچے کو قبول فرما لیجیے. آپ نے فرمایا اس بچے کو کیا کریں گے ہم؟ تو رو کر کہتی یا رسول اللہ یہ میرا بچہ اس صحابی کے ہاتھ میں دے دو جس کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو. تو جس وقت تلواروں کی یلغار ہو، جنگ کا میدان ہو، جس کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو، میرے بیٹے کو ہاتھ میں ڈھال کے طور پر پکڑ لے، اور جس وقت تلواریں برسنے لگیں تو میرے بیٹے کو سامنے کر دے، میرا بیٹا کٹ جائے. یا رسول اللہ تیرا نبی کا صحابی بچ جائے. اللہ اللہ، وہ بھی جذبہ تھا. ایک صحابی جب کابل فتح ہوا تو اس رات اب کھڑے ہو کر مسلح کے پیٹھ پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ، اے میرے پروردگار اللہ، مدینہ سے نکلا ہوں، علاقے فتح کرتے کرتے زمین کے اس حصے پر پہنچا ہوں جو آخری حصہ ہے. اللہ اب میری دعا قبول اور مقبول فرما. اے اللہ مجھے اب شہادت کی موت نصیب فرما. تو نے مجھے غازی بھی بنایا، مجاہد بھی بنایا، مجھے شہید بھی بنایا. صحابہ فرماتے ہیں ساری رات وہ روتے رہے، دعا مانگتے رہے، دعا مانگتے رہے. صبح کے وقت جب میدان میں نکلے تمام صحابہ فرماتے ہیں ہماری نگاہ اس صحابی جرار لشکر پر تھی جو رات کو دعا میں کہہ رہا تھا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. ہمیں یقین تھا کہ آج یہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، شہادت نصیب ہو جائے گی. فرمایا میدان میں کھڑے ہیں، اپنا جوان بیٹا بھی ساتھ ہے.
جب میدان میں یلغار ہونے لگی، دشمن کا مقابلہ ہونے لگا، اپنے جوان بیٹے کو فرماتے ہیں بیٹا میرے آگے ہو جا، بیٹا میرے آگے ہو جا، بیٹا میرے آگے ہو جا۔ بیٹے نے للکار کر کہا رات تو ساری رات دعا کرتے رہے، ساری رات یہ کہتے رہے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ اب یلغار میں آئے ہو، دشمن کے مقابلے میں آئے ہو، اب موت سے ڈرتے ہو، مجھے آگے کرتے ہو، خود پیچھے ہوتے ہو۔ فرمانے لگے، رو کر فرمانے لگے، نہیں بیٹا میں نے ایک دعا اور بھی مانگی تھی، وہ یہ دعا مانگی تھی اللہ میرے سامنے پہلے میرے نوجوان بیٹے کو شہادت کی موت نصیب فرما، پھر اس کے وسیلے سے مجھے بھی شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد نوجوان بیٹا جب شہید ہوا، اس کا سر لوگوں نے قلم کیا، وہ سر اٹھا کے اللہ کی ہاں پیش کر رہے ہیں، رو کر فرماتے ہیں اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار اللہ، یہ پیاری چیز میں نے تیرے دین کے لیے قربان کر دی، اللہ تو اس کو قبول اور مقبول فرما، اللہ اس کے وسیلے سے مجھے بھی شہادت کی موت نصیب فرما۔ فرمایا یہ دعا مانگ ہی رہے تھے، اتنے میں ایک تلوار آئی، گردن زمین پر گری تو فرمانے لگے فزتو برب الکعبہ، اور رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اللہ تو مسلمانوں میں عرض کر رہا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس حال میں پیش و بات کر رہا تھا اخلاص کی، اللہ ہمارے کہنے میں اخلاص عطا فرما، اللہ ہمارے سننے میں اخلاص عطا فرما، ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ تو خالد بن ولید کی خدمت میں جب اس حال میں پہنچے کہ چہرہ چھپا ہوا ہے اور جا کر وہ تاج پیش کرتے ہیں، تو خالد بن ولید پوچھتے کون ہو تم؟ جواب میں خاموش کھڑے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ پھر پوچھا نام تو بتلاؤ، پھر جواب نہ دیا۔ تاج حوالے کر کے جب جانے لگے، خالد نے پھر آواز لگائی او کھڑے ہو جاؤ جوان، نام تو بتاتا جا۔ تو صحابی مڑ کر جواب میں کہنے لگے خالد جس رب کی رضا کے لیے یہ کام میں نے کیا ہے، میرے نام کو بھی جانتا ہے، میری جان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اللہ، میں کیوں تجھے نام بتلاؤں؟ تو دنیا میں مجھے شاباش دے گا، کہیں آخرت میں میرا حصہ میں حصے سے محروم نہ ہو جاؤں۔ میں نے تو خدا سے حصہ لینا ہے، اس کا اجر میں نے اللہ سے لینا ہے۔ جب اللہ سے لینا ہے تو میرا نام بھی جانتا ہے، میری ذات بھی جانتا ہے، میری قوم کو بھی جانتا ہے، اور میری جان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ اخلاص تھا مسلمانوں۔ آج ہمارے ہر عمل میں بے اخلاصی ہے۔ اللہ سے یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص اور اپنی رضا عطا فرما۔ کافی وقت ہو چکا ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ مسلسل سفر پھر بیان، مسلسل سفر پھر بیان، سفر پھر بیان، سفر پھر بیان۔ گلے پر بھی اثر ہے، میرے حق میں بھی دعا کر لیں کہ اللہ مجھے صحت عطا فرما دے اور گلے کی ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے اللہ محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت اور اپنے خیر کے فیصلے ہمارے حق میں فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہماری مصیبتیں دور فرما، اے اللہ ہماری تکلیفیں دور فرما، اے اللہ ہر مرض سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہر مرض سے تو ہمیں محفوظ فرما، آج یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہر گناہ والی مرض سے بھی ہمیں محفوظ فرما۔ مسلمانوں کبھی کہہ دیا کرو نا اللہ ہر گناہ سے ہمیں محفوظ فرما، ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما، ہر تکلیف سے ہمیں محفوظ فرما، ہر مصیبت سے ہمیں محفوظ فرما، ہر خیر اللہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے معاملے فرما، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آج امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں کے عالم میں ہے، اے اللہ امت ذلیل ذلت رسوائی کی طرف جا رہی، اللہ امت کو ذلت رسوائی سے بچا، اے اللہ امت کو ذلت رسوائی سے بچا،
اے اللہ صحیح معنی میں امت محمد رسول اللہ کو مسلمان بنا، اے اللہ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا، صحابہ کی عظمت کو زندہ کرنے والا بنا، اے اللہ صحابہ کی دفاع کرنے والا بنا، اے اللہ صحابہ کی عزت کی حفاظت کرنے والا بنا، اے اللہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، اے اللہ اولیاء اللہ کے راستے میں چلنے والا بنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں احترام اور اکرام اور ادب عطا فرما، دین کا ادب عطا فرما، دین والوں کا ادب عطا فرما، علماء کا ادب عطا فرما، علم کا ادب عطا فرما، قرآن کا ادب عطا فرما، حدیث محمد رسول اللہ کا ادب عطا فرما، اولیاء اللہ کا ادب عطا فرما، صلحاء کا ادب عطا فرما، اتقیاء کا ادب عطا فرما، متقیوں کا ادب عطا فرما، والدین کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑے بھائیوں کو ادب ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری ہر پریشانی دور فرما، ہر خیر کا فیصلہ ہمارے حق میں فرما، اے اللہ آج ہمارے بوڑھے بھی تیرے نافرمان ہیں، اللہ ان کو اس نافرمانی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے نوجوان بھی تیرے نافرمان، اے اللہ ہمارے بچے بھی تیرے نافرمان، ہماری بیویاں بھی تیری نافرمان، اے اللہ جہاں بھی نگاہ اٹھائیں تیری نافرمانی کے نقشے نظر آتے ہیں، بازاروں میں جائیں تیری نافرمانی کے نقشے ہیں، اے اللہ آج منڈیوں میں جائیں تیری نافرمانی کے نقشے ہیں، گلی کوچوں میں جائیں تیری نافرمانی کے نقشے ہیں، آج مدارس تفاسیر میں جائیں تیری نافرمانی کے نقشے ہیں، اے اللہ آج گھروں میں جائیں تیری نافرمانی کے نقشے ہیں، اولاد تیری نافرمانی کرتی ہے ہمیں کبھی دکھ نہیں آتا، آج ہماری بیویاں تیری نافرمانی میں ہیں لیکن کبھی غم نہیں، اے اللہ ہماری بچیاں تیری نافرمانی میں ہیں لیکن ہمیں افسوس نہیں، اے اللہ ہم نے افسوس کرنے والا بنا، اے اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو بہتر اور خیر کا بنا، اے اللہ ہمارے گھروں میں تو اپنی رحمت عطا فرما، اے اللہ شیطان نے ڈیرے لگا دیے تو نے ڈیرے اٹھا دیے، اللہ اپنی رحمت کے ڈیرے عطا فرما، اے اللہ جو قبر میں سو گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ ان کی قبروں کو جہنم کے گڑھوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما، اے اللہ قبر کی زندگی ہماری بہتر بنا، اے اللہ قبر کی دہشت وحشت سے محفوظ فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے ہمیں محفوظ فرما، قبر کے اندھیریوں سے ہمیں محفوظ فرما، قرآن کی روشنی سے ہماری قبروں کو منور فرما، حدیث رسول اللہ کی روشنی سے ہماری قبروں کو منور فرما، اے اللہ قیامت کی دن کی ذلت رسوائی سے بچا، اس دن رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر نصیب فرما، پل صراط کا معاملہ آسان فرما، اے اللہ نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما، اے اللہ انبیاء علیہم السلام، محمد رسول اللہ، صحابہ کی جماعت، اولیاء اللہ کی جماعت، علماء کی جماعت کے ساتھ ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ جس وقت دنیا سے رخصت ہوں ہماری زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاني فقد آذى الله. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، ألف مرة بعدد كل ذرة. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين الطالبان في أفغانستان. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا مانع لما أعطيت صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔